فسانے سے وہ خون روکے زمانے سے ردائیں چھینو دیا زمانے کو شہ کا پیام زینب نے، دیا زمانے کو شہ کا پیام زینب نے، ہلا کے عزم سے دربار شام زینب نے، ہلا کے عزم سے دربار شام زینب نے، شہر کے بچھا کے فرش عزا کر کے مجلس سرور، بچھا کے فرش عزا کر کے مجلس سرور، یزید یس لیا انتقام زینب نے، یزید یس لیا انتقام زینب نے۔ چاند سے دیکھیں کہ نام میں تیرے زبر صرف زبر ہے عباس، نام میں تیرے زبر صرف زبر ہے عباس، تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں ظفر ہے عباس، تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں ظفر ہے عباس، ایک ترائی کا ہے کیا ذکر ہزاروں لے لے، ایک ترائی کا ہے کیا ذکر ہزاروں لے لے، فاتح خیبر و خندق کا پسر ہے عباس، فاتح خیبر و خندق کا پسر ہے عباس۔ سلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بتا دو ہمارے کی زندگی گزری اگر خیر الورا کی یاد میں، زندگی گزری اگر خیر الورا کی یاد میں، صرف ایک ایک پل ہوا گویا خدا کی یاد میں، صرف ایک ایک پل ہوا گویا خدا کی یاد میں۔ شرک مقصد ہستی یہی ہے کیوں نہ ہم ڈوبے رہیں، مقصد ہستی یہی ہے کیوں نہ ہم ڈوبے رہیں، فاطمہ کی مرتضیٰ کی مصطفیٰ کی یاد میں، فاطمہ کی مرتضیٰ کی مصطفیٰ کی یاد میں۔ شرک وہ عرض خون بھر پانی نہیں وہ عشق مروہ رید ہے، سچے موتی خون بھر پانی نہیں وہ عشق مروہ رید ہے، گرد ہے جو خامس آل با کی یاد میں، گرد ہے جو خامس آل با کی یاد میں۔ شرک موجے سر ٹکرا رہی ہے 13 صدیوں سے وہ دام، کشتیے دین خدا کے ناخدا کی یاد میں، کشتیے دین خدا کے نہ خدا کی یاد میں۔ شام آتی ہے تو آتا ہے خیال قید شام، شام آتی ہے تو آتا ہے خیال قید شام، آنکھ ہو جاتی ہے نم زید البا کی یاد میں، آنکھ ہو جاتی ہے نم زید البا کی یاد میں۔ تشریف لائیں بارگاہ امام میں۔ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد احمد ابن سید محمد حسنین کے روح کو ارسال کرتے ہیں۔ باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على سيدي أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، والنقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، وخاتم لما سبق وفاتح لمن خلق، معن الحق بالحق، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، برادران ملت اور معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کو میں نے موضوع مجلس قرار دیا ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. بس آپ ساتھ دیتے رہیے گا. خلاق کائنات، مالک کون و مکان، اپنی مستحکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. اللہ نے بتا دیا اپنے رسول کو. جب کائنات کے خالق نے اس دنیا میں بھیجا تو ایسو کے درمیان بھیجا کہ جہاں جہالت اور گمراہی میں دنیا غوطہ زن ہو چکی تھی، جہاں دنیا گمراہی اور جہالت میں سے پر ہو چکی تھی، تو اس بدو محل میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. اور لوگوں نے جب کہا رسول، یعنی رسول بنا کر جب ان لوگوں کے درمیان بھیجا تاکہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو واضح و نصیحت کرے. لیکن کائنات کا رسول جب ان کے درمیان آیا تو اس سے قبل دنیا جہالت اور گمراہی سے بھری ہوئی تھی. بس ایک جملہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف آگے، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، کہ جب جہالت اور گمراہی سے یہ دنیا پر ہو چکی تھی تو اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے درمیان بھیجا. جب ان کے درمیان بھیجا، عرب کا یہ ماحول تھا کہ عربی ایک ایک اونٹ پر، ایک ایک غلام پر 40 سال تک جنگیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنی انانیت کے لیے ایک ایک سواری، ایک ایک جانور کے لیے سالوں لڑا کرتے تھے. یعنی ان کی نظروں میں جانور کی قیمت تھی، انسانوں کی کوئی قیمت نہ تھی. تو اب یہ بتایا، اور دوسری منزل یہ کہ بیٹیوں کو بیٹیوں تک نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اب جب کائنات کے رسول کی بیٹی اس دنیا میں آئے تو تمام لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن کائنات کے رسول نے دنیا والوں کو بتایا، کہا کہ دیکھو بیٹی زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور بیٹی وہ ہے کہ جو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے، کہ اگر گھر میں بیٹی نہ ہو تو گھر میں رونق نہیں ہوتی. گھر اکاڑنے کو آتا، گھر ایسا نظر آتا ہے کہ اس گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے. کیونکہ کائنات کے رسول کی حدیث ہے کہ مجھ میں خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو، کیونکہ رحمت ہو. کیونکہ نعمتوں کا حساب ہے، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے، بتایا مرتبہ بتایا بیٹی کا، کبھی استقبال میں کھڑے ہو کر، کبھی سلام کر کر. لیکن جب بیٹی اس منزل تک پہنچ گئی، جب مرتبہ بتایا تو اس طریقے سے بتایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیونکہ فاطمہ نے کائنات کے رسول کی وہ خدمت کی ہے کہ جو ایک ماں کرتی ہے. یہی بیٹی کبھی بیٹی بن جاتی ہے، یہی بیٹی کبھی زوجہ بن جاتی ہے، یہ بیٹی کبھی بہن بنتی ہے. یہی بیٹی یعنی بیٹی ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے رنگ، اس کے ڈھنگ اور اس کے درجات بدلتے چلے جاتے ہیں، اس کی نوعیت بدلتی چلی جاتی ہے. لیکن کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو کر دنیا والوں کو بتا دیا، یا پھر یہ بتا دوں کہ
کائنات کے رسول نے بیٹی کے گھر پر آ کر سلام کر کر دنیا کو بتا دیا، کہا کہ بیٹی دفن نہیں کی جاتی بلکہ بیٹی کا آدر کیا جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اب ایک یہ بیٹی ہے، اور جب بیٹی اس کائنات میں آئی ہے تو مراتب بتائے بیٹی کے، لیکن مجھے شہزادی کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ جب کائنات کا رسول اس دنیا سے گیا تو ایک وارث چھوڑ کر گیا، تو وارثوں کا تذکرہ کرنا اور انشاءاللہ اپنے منزل کو۔ پہلا وارث کون؟ جب کائنات کا رسول تبلیغ الہی انجام دے رہے تھے، پیغام الہی پہنچا رہے تھے، تو ایک ایک آدمی تبلیغ کر رہے تھے، کیونکہ تبلیغ ماشاءاللہ مجمع ہمارا پڑھا لکھا ہے، کیونکہ اسلام میں دین میں دو چیزیں کام آئی ہیں، ایک مال خدیجہ اور دوسرے خون ابو طالب، پوری کائنات جانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بقا دو ہی چیزوں سے، مال کی ضرورت پڑی تو خدیجہ نے مال دیا، خون کی ضرورت پڑی تو ابو طالب نے خون دیا۔ پوری تاریخ دیکھیں۔ اب کائنات کا رسول جب اعلان کر رہا تھا تو ایک غیر مسلم نو مسلم آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا اختیار بڑا اخلاص دیکھا ہے، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اور میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کیونکہ میں ایک قبیلے کٹم اور ایک خاندان سے نکل کر ایمان لے آؤں گا تو میرے گھر والے، میرے کٹم والے، میرے قبیلے والے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے، لیکن اس کے بعد میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں ہوگا کہ جس سے کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ تو کائنات کے رسول نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں جو تم مانگو گے، اگر اسلام قبول کرو گے تو ہم تمہیں مال دیں گے۔ کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اتنا مال دے دیں کہ میری زندگی آرام سے گزر جائے۔ کہا کہ جو مانگو گے وہ دیں گے، آپ ایمان تو لائے۔ کہا کہ میں تو ایمان لے آؤں، اگر میں اپنے اخلاق کی بنا پر، اس ایمان کی بنا پر اپنے قبیلے والوں کو بھی ایمان، یہ مصاحب ایمان کر لوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ جو تم مانگو گے۔ تو ادھر اس نے ایک اونٹ مانگا، ایک ناقہ ہیرے جواہرات سے لدا ہوا۔ آنے والا کون تھا؟ ابو سمسام۔ یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے یہی کہا، لیکن جب یہ جانے لگا کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے اگر آپ درمیان میں نہ رہے یا تو یہ بتائیے کہ ان وعدوں کو پورا کون کرے گا؟ تو کائنات کے رسول نے فوراً کہا کہ میرا جانشین جو میرا قائم مقام ہوگا ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ بس جیسے یہ کہا یا رسول اللہ آپ اس پر رک دیجئے، تحریر کر دیجئے۔ یہ کائنات کے رسول نے کہا کیا زبان پر یقین نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر یقین ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ پر آ کر کون بیٹھ جائے، ان آنے والوں پر یقین نہیں ہے، لکھ کر دے دیا۔ اب یہ چلا، اب ابو سمسام نے تبلیغ کی، صاحب ایمان ہوا اور مصیبتیں بہت مشقتیں بھی اٹھائی، لیکن مشقتیں اٹھا کر جب صاحب ایمان ہوا اپنے قبیلے والوں کو صاحب کردار اور صاحب ایمان کر لیا، تبلیغ کی آنے کے بعد جب یہ آیا خوشی خوشی آیا کہ اب میں اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھوا دیا، سب سے وعدہ بھی کیا تھا۔ آنے کے بعد دیکھا کہ کائنات کا رسول اب ہمارے درمیان میں ارسال کر گئے، رحلت کر گئے۔ تو اس نے کہا کہ رسول کہا کہ وہ رحلت کر گئے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ یہ تھا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے اپنے قبیلے والوں کو صاحب ایمان کر لیا تو ہم تمہیں 100 اونٹ ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے دیں گے اور 100 آنکھوں کے ہوں گے۔ لیکن یہ بتائیے کہ ان کا قائم مقام کون ہے؟ اشارہ کیا، کہا کہ ان کا قائم مقام یہ ہے۔ اب تحریر لے کر دوڑا اور دوڑنے کے بعد جب دربار میں داخل ہوا تحریر کو پیش کیا، کہا کہ دیکھو یہ رسول کی تحریر ہے۔ اب جیسے ہی جو بیٹا کا قائم مقام تھا اس نے تحریر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا، کہا کہ یہ رسول کی تحریر نہیں ہے۔ پھاڑنے کا ریزن کیا تھا؟ پھاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ اس میں لکھا تھا، کہا کہ دیکھو یہ ابو سمسام اگر اپنے قبیلے کو صاحب ایمان بنا دے اور یہ ایمان لے آئے اور جب یہ واپس آئے اور یہ تم سے کوئی طلب کرے تو ان کو یہ اونٹ دے دینا، کیونکہ وہاں دینے کی بات تھی، لینے کی بات نہیں تھی۔ اگر اس میں لے کر لکھا ہوتا کہ ابو سمسام آئے گا اتنا مال و زر دے گا تو آپ لے لینا تو ہاں لے لیا جاتا، لیکن یہاں دینے کی بات تھی۔ اب جیسے ہی اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا، رسول کی تحریر کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا، تو اب ابو سمسام روتے ہوئے چلے۔
جسے روتے ہوئے چلے تو راستے میں جناب پیغمبر ملے، ابو سمسان کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ رونے کا سبب پوچھ رہے ہو؟ رسول نے وعدہ کیا تھا اور مجھے احساس ہوا ہے کہ رسول نے کیا وعدہ ہم سے کیا ہے۔ ادھر جیسے ہی یہ کہا چلیے میں لے کر چلتا ہوں، ادھر بڑھا صلوات اور محمد والے محمد پر۔ رسول نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا ہے۔ چلیے ابھی مولا کائنات کے پاس لے کر چلے، اور جیسے جناب پیغمبر ساتھ ہے، مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، اے ابو سمسان تم پر ہمارا سلام ہو۔ ادھر سلام کیا تو فوراً ابو سمسان نے سوال کیا، کیا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو فوراً مولا کائنات نے کہا، ابو سمسان ہم تمہارا نام ہی نہیں جانتے بلکہ تمہاری آنے والی 70 پشتوں کے نام بتا سکتے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے۔ بس جیسے ہی وہ کہا تو فوراً کہا کہ اگر آپ میرا کام جانتے ہیں، میری نسلوں کے نام جانتے ہیں تو پھر آپ میرا کام بھی جانتے ہوں گے۔ کہا کہ آپ کام بھی جانتا ہو کہ رسول نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ کیا تھا یہ وعدہ کیا تھا۔ بس جیسے اس نے سنا تو اس کو سکون ملا، کہا کہ میں آپ صحیح جگہ پر آیا ہوں۔ کہا ہے ابو سمسان کل تمہارے وعدے کو پورا کیا جائے گا، جو رسول نے تم سے عہد و پیمان کیا تھا کل رسول کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ پھیلا میدان میں اب یہ پہنچ گئے، ابو سمسان وقت سے پہلے پہنچا۔ ادھر مولا کائنات اور حسنین کریمین مولا کائنات کے ساتھ ساتھ چلے، اور جب پہنچتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ ابو سمسان سے کہا یہ بتاؤ کہ ہم 3 ہستی ہیں، کس سے تم وعدہ پورا کرانا چاہتے ہو؟ تو فوراً اس نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ بچہ اپنے نانا کے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور جیسے یہ کہا تو کائنات کے امیر نے اپنا امامہ جو رسول کا امامہ تھا امام حسن کے سر پر رکھا، رسول کا عصا امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور ایک جملہ کہا۔ اب جیسے ہی امام حسن چلے تو اب یہ نہیں لگ رہا تھا کہ حسن جا رہے ہیں، بلکہ یہ لگ رہا تھا کہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے خود کائنات کا رسول چلا جا رہا ہے، کیونکہ امامہ رسول کا تھا، عصا بھی رسول کا تھا۔ ابھی گھر جیسے ہی پہاڑی کے قریب پہنچے اور جانے کے بعد پہاڑی پر عصا مارا، اور عصا مارنے کے بعد کہا اے وعدے جو میرے نانا نے کیا تھا ناقے کا، اب ادھر جیسے ہی پہاڑی میں دروازہ بنا، در بنا، ایک ناقہ برآمد ہوا، نہر کو پکڑا، ابو سمسان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے ابو سمسان دیکھو اس میں وہ نشانی پائی جاتی ہے نہیں جو میرے نانا نے وعدہ کیا تھا۔ ابو سمسان نے دیکھا، کہا فرزند رسول تمام نشانیاں پائی جاتی ہے، کہا کہ نہر کو پکڑ اور لے کر چل۔ اب جیسے یہ چلنے لگا تو اسی پہاڑی سے ایک ناقہ نہیں بلکہ دوسرا ناقہ برآمد ہوا، تیسرا ناقہ برآمد ہوا۔ جب 100 ناقے برآمد ہو گئے تو پھر پہاڑی اپنی جگہ پر جا کر مل گئی۔ تو ابو سمسان نے ایک جملہ کہا اے فرزند رسول کیا بس اتنے ہی ناقے؟ تو فوراً امام حسن نے جواب دیا اے ابو سمسان اگر میرا نانا اس سے زیادہ وعدہ کرتا تو ہم اس سے زیادہ دیتے، اس لیے کہ اگر نانا ہم سے کہتے اے ابو سمسان اگر تو صاحب ایمان ہو کر آئے گا اور اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو صاحب ایمان کر کر لائے گا تو ہم اتنے ناقے دیں گے، اتنی بڑی قطار دیں گے کہ قیامت آ جائے گی، اونٹوں کی قطار ختم نہ ہوتی۔ اے ابو سمسان قیامت آ جاتی لیکن اونٹوں کی قطار جاری رہتی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ادھر ناقے وعدے کو پورا کیا تو یہ ہے وارثین رسول، جانشین رسول، قائم جو رسول کے جانشین ہے، جو وسیع رسول ہیں، جو رسول کے وعدے کو پورا کریں۔ امام حسن نے وعدے کو پورا کیا۔ امام حسن کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کا لقب سبز قلبی ہے، اور حسنین کریمین نے وعدے کو پورا کیا ہے۔ اگر ایک وعدے کو حسن نے پورا کیا ہے تو دوسرے وعدے کو امام حسین علیہ السلام نے پورا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں تمام روحوں سے عہد و پیمان لیا جا رہا تھا تو ہر
آدم کی روح سے بھی عہد لیا گیا، لیکن جب امتحان کی منزل آئی آخر میں امام حسین کی روح آگے بڑھتی ہے۔ جب امتحان کی منزل آتی ہے ایک سوال ہوا، کہا اے حسین عزادارو، جب ایک منزل آئی اور آنے کے بعد سوال کیا گیا عہد و پیمان، کہا کہ کون کون سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ آدم کی روح سے سوال کیا، پروردگارا بس ایک بیٹے کا غم اپنے سینے پر اٹھا سکتا ہوں لیکن اور غم نہیں۔ تمام نبیوں نے جب پردے کی بات آتی تھی تو عزاداروں تمام نبی خاموش ہو کر چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب امام حسین کی روح آگے بڑھی، کہا اسلام کو سینے کی بھی ضرورت ہے، کہا کہ میں اپنے 18 سالہ علی اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا۔ کہا اے ابا علی، امام حسین سے کہا حسین دین اسلام کو بازو کی بھی ضرورت ہے، کہا کہ میں اپنے کریم جوان 32 سالہ عباس کے بازو پیش کر دوں گا۔ بازادار کہا کہ سر کی بھی ضرورت ہے، کہا کہ میں اپنے علی اصغر کا گلا پیش کر دوں گا۔ بازادار سر پیش کرتے گئے، بازادار وعدہ ہوا اور وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے جب حسین مدینے سے چلے تھے کربلا میں آئے تھے، بازاداروں تفسیر مسائل نہیں پڑھنے ہیں، بازاداروں ادھر جب تمام انصار و اقربا شہید ہو گئے، آخر میں امام حسین علیہ السلام جب آخر رخصت کے لیے آئے، بازاداروں رخصت امام حسین سنیے گا، بس اپنے دل کو ہاتھ رکھ کر سنیے گا، جب امام حسین اپنی بہن زینب سے جدا ہو رہے تھے تو بار بار خیمے میں جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، بار بار خیمے میں آتے تھے پھر واپس جاتے تھے۔ ایک بار بہن نے سوال کر لیا، اے میرے ماں جائے حسین، جب آپ ہم سے رخصت ہو چکے ہو تو پھر خیمے میں آنے کا سبب کیا ہے؟ بازاداروں صبر کا پیمانہ چھلک چکا۔ اب حسین نے اپنی بہن کے گردن میں بھائی ڈال دے چیخ ماری، اے بہن زینب، ابھی مجھے یقین تھا کہ حسین زندہ ہے لیکن اب حسین بھی جا رہا ہے۔ بہن میری شہادت کے بعد ظالم خیمے میں چلے آئیں گے، آپ کے سروں سے چادریں چھین لی جائے گی، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ بازادار حسین چلے اور چلنے کے بعد جب چلنا چاہتے تھے حسین عزاداروں رحمان آ کے نہیں پڑھ رہا تھا، لا کوشش کی، لیکن فرزند زہرا نے ایک جملہ کہا، اے اسب وفادار میں جانتا ہوں کہ تو بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے لیکن اس کے بعد کوئی سواری نہ ہوگی، یہ آخری سواری ہے۔ لیکن روتے ہوئے رحمان نے اپنے سنوں کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جو سنوں سے لوٹی ہوئی کہہ رہی ہے، میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا، ابھی تک جو مقتل میں گیا وہ پلٹ کر نہیں آیا ہے۔ بازادارہ حسین رحمان سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، بازادارہ سکینہ کو نیند آ گئی لیکن جناب رباب کو بلایا، رباب آؤ سکینہ کو لے جاؤ، اور جیسے سکینہ کو اٹھانے لگے کہا کہ رباب آؤ سے نوعیت بدل جائے گی، اگر سکینہ رباب تمہارے پاس سوئے گی علی اصغر میرے پاس سوئے گا۔ بازادارہ ادھر حسین میدان میں پہنچے، جنگ کر رہے تھے۔ بازاداروں تفسیر بس ایک روایت پڑھ کر مسجد کو تمام کرتا ہوں کہ حسین شہید ہو گئے اور یہ قافلہ عزاداروں جب شام کے زندان میں مقید کیا گیا، ظالم نے شمر کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک سوال کیا، اے شمر یہ بتا کہ جب تو حسین کے سر اور پر میں جدائی کر رہا تھا کیا حسین ہمارے حق میں بدعا کر رہے تھے؟ کہا کہ ظالم افسوس تو یہی ہے فرزند زہرا زیر خنجر میں دعا کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا پروردگارا میرے نانا کے امت کے خیر ہو، بازادار خیر کی دعا کر رہا تھا۔ کہا کہ ظالم تو نے کیسے ذبح کیا ہے؟ کہا کہ ظالم میں نے حسین کو 13 ضربتیں لگائی ہے، میں نے 13 ضربتوں کے بعد حسین کے سروتن میں جدائی کی ہے۔ کہا حسین نے پہلی ضربت پہ کہا جزاک اللہ، میں ضربت لگاتا رہا، کبھی حسین نے کہا ماشاءاللہ، کبھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی سبحان اللہ کہا، میں ضربت لگاتا رہا لیکن جب میں نے 5ویں ضربت لگائی تو حسین نے مدینہ کا رک کر کے آواز دی نانا میرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے۔ وفاداروں کبھی حسین نے نانا کو پکارا، کبھی اپنے بابا علی کو پکارا، کبھی ماں کو پکارا۔ اب ظالم کے دفعہ کیا ہوا؟ کہا کہ ظالم آگے میں بیان نہیں کر سکتا، تاکہ نہیں بیان کرو۔ شیو کہتا ہے کہ جب میں نے پورا تہیہ کر لیا کہ اب میں حسین کے سر اور پر میں جدائی کر دوں گا، میں نے اپنی نجس انگلیوں کو حسین کے زلفوں میں ڈالا، اب جیسے
मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। माबूद हमारे अस्पताल में जगह इनायत फरमा। माबूद जो बेरोजगार उनको रोज़ी अता फरमा। माबूद जो बेरोजगार उनको रोजगार में तरक्की अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता भी बीमार है उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमा। माबूद हमारे मरमीन को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। माबूद तुझे वास्ता इस मजलिस अफज़ल का जो दूर दराज से ज़ायरीन आए हुए हैं, माबूद उनकी जो नेक हाजात है उसको पूरा फरमा। माबूद परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र व निफाक को सरनी को फरमा। माबूद ये दुनिया जुल्म और जो से भर चुकी है, अब अपने आखिरी हुज्जत इमाम मेहदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के आवाम इंसान करा दे। वानी एक बार हम 3 बार सूरह तौहीद तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद मोहम्मद अहमद इब्न सैयद मोहम्मद असलम की रूह को इरसाल करते हैं। तमाम मुमिनीन बाद नमाज और बैन इसी अज़ा खाना में एक मस्जिद से वज़ा करना खारिज गया। तमाम मुस्लिम बारिश की मदद की शिकत फरमाएं। मुझको परदेस में रुलाना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाना। शिवारे खुद उतार तुम तमाचे मुझे लगाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मार डाला है मेरे बाबा को उनके लाशें तो मैं संभालूंगी, अपने नन्हे से जख्मी बातों से तीर उनके सभी निकालूंगी। छोड़ जाओ नहीं सकीना को, तुम वसीला मुझे बनाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मैं बहन हूँ सागिर असगर की, मुझको छोटी बतूल कहते हैं, मेरे कानों से खून जारी है, एक आंसू भी मेरे बहते हैं। 3 दिन से बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा पानी मुझे पिलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको मैं शेरे खुदा की गोदी पर तुमको शिमरे नहीं आता, भूख है प्यास है रकावत है, मुझसे पैदल चला नहीं जाता, सांस लेने को थोड़ी देर जरा ताज़ियाने मुझे लगाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मेरे बाजी चाचा